السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول سریاب کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ارسل کہاں ہے؟ لیونگ روم میں بیٹھے سبھی نے سریاب کے اچانک سے پوچھنے پر اسے دیکھنے لگے۔ خیریت؟ فوزیہ بیگم نے مسکرا کر پریشان سے زریاب کو دیکھا۔ وہ کل رات سے دیکھا نہیں تو پوچھ لیا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے وہ بی جان کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہسپتال ہے رات سے۔ ہسپتال؟ انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ کون سا ڈاکٹر ہے ارسل؟ وہ جان کر انجان بنا ہوا چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ تمہیں نہیں پتا؟ زینب چاچی نے حیران کو نظروں سے زریاب کو دیکھا جو مسکرا کر نفی میں گردن ہلا گیا تھا۔ سائیکیٹرسٹ ہے ارسل۔ اوہ، ڈاکٹر سائیکو؟ ہونٹ گول کرتا ہوا وہ بی جان کے ساتھ بیٹھی کو دیکھنے لگا۔ رات میں بھی سیشن دیتا ہے ارسل؟ بس بیٹا میرا ارسل ہے ہی ایسا خوبصورت اور حساس دل کا مالک، کسی کو انکار نہیں کر سکتا۔ ارسل کی تعریف پر اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہونے لگا تھا مگر خود کو کمپوز کرتا وہ سیل فون چلانے لگا تھا۔ اب تمہیں ارسل کا تو پتہ چل گیا کہ وہ کون سا ڈاکٹر ہے، اب تم بھی ہمیں یہ بتاؤ کہ تم آئے دن سڈنی، پیرس، UK اور دوسرے ممالک کیوں جاتے ہو؟ زینب چاچی کے سوال پر لب دبائے آئی برو رب کرنے لگا، مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی بہانہ گھڑنے کی سوچ میں مصروف ہوا۔ ہاں سریاب، آج تک تم نے بتایا ہی نہیں کیا بزنس کرتے ہو تم؟ فوزیہ چاچی بھی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایک نمبر کا منحوس انسان ہے یہ ارسل۔ وہ ارسل کا پوچھ کر ہی شدید پچھتا تھا کیونکہ اب کمان کا رخ اس کی سمت ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے تیر اب اس پر برسنا شروع ہوئے تھے۔ آپ لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں اسمگلنگ کرتا ہوں۔ بیجا نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا تھا۔ بزنس ٹور پر جاتا ہوں یار، کلائنٹس کے ساتھ آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور بزنس بھی چلتا رہتا ہے۔ وہ بات کو گھمانے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہوا ہی تھا کہ پریہ کے سوال پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ آج تک ہم سب لوگ بزنس ہی سن رہے ہیں، آخر یہ بزنس ہے کس چیز کا؟ دانت دبائے وہ پریہ کو دیکھ کر مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ دنیا بھر سے قیمتی جواہرات، پتھر، ہیرے تلاش کرتی ہے میری کمپنی۔ اس سلسلے میں زیادہ تر پاکستان سے باہر ہی رہتا ہوں پریہ بھابھی، اس نے جتاتے ہوئے کہا، مگر پریہ کے چہرے کی خوبصورت مسکراہٹ بھابھی پر سمٹی تھی۔ مسکرا کر وہ وہاں موجود خواتین کے سوالوں سے جان چھڑوانے کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھا تھا کہ بی جان کے شکوے پر وہ آنکھیں میچے آئی برو دبا گیا۔ تم نے آج تک مجھے تو کوئی ہیرا نہیں دیا؟ بی جان کھینچ کر بولتا ہوا وہ ان کے برابر میں آ کر بیٹھا، جس پر پریہ پیچھے کھسکی۔ کبھی کہا ہی نہیں آپ نے، ورنہ آپ پر تو پوری دنیا کو نثار کر دے آپ کا زریاب۔ ایک ہیرے کی کیا اوقات ہے؟ ان کی گردن میں ہاتھ ڈالے وہ ان کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اگلی بار آپ کو آپ کا گفٹ مل جائے گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ اپنی موم کو خاموشی سے خود کو دیکھتے پا کر وہ بھویں اچکا کر سوال کر گیا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ، زریاب کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی تھی۔ فرصت مل گئی جناب کو؟ سیل فون سے کھیلتا ہوا وہ ارسل کو پرسوچ انداز میں دیکھنے لگا تھا۔ یہ سرخ آنکھیں، یہ ترچھا کالر، یہ بکھرے بال، لگ رہا معاملہ خراب۔ جیسے کیسی گزری رات؟ ارسل کے بکھرے حلیے کو مسالہ لگاتا وہ فوزیہ بیگم کی جانچتی نظریں ارسل کے حلیے پر ڈلوا گیا۔ ہاں ارسل، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ فوزیہ بیگم جھٹ سے اس کے پاس آئی تھی۔ چاچی آپ نے تو بتایا تھا کہ ارسل ہسپتال میں تھا، مگر حلیے سے تو… وہ شک بھری نظروں سے ارسل کو دیکھتا ہوا بات بیچ میں روک گیا۔ چاچی کہیں اس کا کسی پاگل سرپرے پیشنٹ سے ٹاکرا تو نہیں ہو گیا تھا جسے سنبھالنے کی کوشش میں ارسل کا یہ حال ہو گیا؟ وہ اب فکرانہ انداز اپنائے فوزیہ بیگم کے شانے پکڑ کر کھڑا ہوا۔ بکواس بند کر اپنی زریاب، اس نے غصے سے زریاب کو گھورا۔ اچھا مطلب کوئی اور بات ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی اسے بغور دیکھا، جس پر وہ ارسل اپنے دکھتے سر پر دباؤ دیتا ہوا اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا، مگر زریاب کے بک بک پر اسے اپنے سر درد میں مزید اضافہ ہوتا محسوس ہوا۔ کہیں تم ہسپتال کے نام پر… آدھی بات منہ میں دبائے وہ ارسل کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ زریاب میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ تم مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہو؟ اس نے شرارت سے ارسل کے گال کھینچے۔ نہیں، اس نے تنفر سے گردن جھٹکی۔ مما میں تھک گیا ہوں، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، آپ بس میرے لیے چائے بنا دیں۔ ارسل کی حالت پر آخری نظر ڈالتی ہوئی وہ پریشان کن نظروں سے زریاب کو دیکھ کر وہاں سے گئی تھی۔ یہ کوئی ہسپتال والا معاملہ نہیں لگ رہا ارسل، مگر یہ حلیہ یہ جو اس وقت تمہارا ہے وہ آوارگی کی نشاندہی ضرور کروا رہے ہیں۔ یہ تمہاری آنکھوں کے گرد پڑے سرخ ڈورے کسی اور شے کی چغلی کھا رہے ہیں۔ جانچتی نظروں سے ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ وہیں ارسل نظریں چراتا ہوا زریاب کے شک میں اضافہ کر گیا تھا۔ جاؤ آرام کرو، تمہارا سر درد کر رہا ہے نا؟ زریاب اس کے سامنے سے ہٹا تھا۔ چائے کی جگہ لیمو پانی بھجوا رہا ہوں، سر درد میں آرام ملے گا۔ ارسل نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے محسوس انداز میں مسکرایا تھا۔ ہسپتال کے نام پر کیا چکر چلاتے پھر رہے ہو تم ارسل بابو؟ اب تو مجھے پتہ لگانا ہی پڑے گا۔ اپنے لبوں پر انگشت کی انگلی رکھے وہ پرسوچ انداز میں سوچتا ہوا مسکرایا تھا۔ نہیں مان رہا تو اٹھوا لو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ دانت دبائے وہ فون پر موجود شخص کے وجود میں خوف کی لرزش پیدا کر گیا تھا۔ دماغ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے اوپر والا پورشن خالی ہے تمہارا۔ دیکھو میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا،
اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب میں اپنے مقصد کے اتنے قریب پہنچ گیا ہوں۔ مرتا ہے مر جائے مگر تم اپنی کوشش جاری رکھنا، مجھے صرف وہ چاہیے۔ جبڑے بھینجے وہ تنبیہ کرتا ہوا سختی سے مٹھیاں بھینج کیا تھا۔ بات سنو، نازنین کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، باقی وہ سنبھال لے گی۔ کچھ دیر خود کو کام کرتا ہوا وہ مزید گویا ہوا تھا۔ اور ہاں، نازنین کو کچھ شاپنگ کروا دینا اور سیلون بھی لے جانا تاکہ وہ اچھے سے تیار ہو سکے۔ مزید حکم صادر کرتا ہوا وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ اریحا ذرا وہ گاؤ ٹیک تو پکڑانا مجھے۔ پریحا کے پکارنے پر بھی ہنوز فون میں آنکھیں جمائے ہوئی تھی وہ۔ اریحا، جی آپی۔ پریحا کی اونچی آواز پر چونک کر گویا ہوئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس اپنا رزلٹ دیکھ رہی تھی، مگر اب تک آیا ہی نہیں۔ افسردگی سے کہتے ہوئے وہ کاؤچ پر ڈھیس ہی گئی تھی۔ ویسے آپ کہیں جا رہی ہیں؟ پریحا کو نقشک سا تیار دے کر اریحا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، ورنہ تو نکاح کے بعد سے وہ سوگوار سراپے میں رہتی تھی، آج معمول سے ہٹ کر وہ تیار تھی۔ ہاں، وہ آج ارسل کے کسی دوست نے ڈنر پر بلایا تو بس۔ اریحا کی پیشانی پر ناگواریت کے بل پڑے تھے۔ تمہیں کیا ہوئے؟ اریحا کو فون پر ٹائپنگ کرتے دیکھ کر وہ لپسٹک لگاتے ہوئے رکی تھی۔ کچھ نہیں، زریاب کا ٹیکسٹ تھا، بس انہیں رپلائی کر رہی تھی۔ وہاں سے اٹھتی ہوئی وہ پریحا کو پریشان کر گئی تھی۔ زریاب نے کیا ٹیکسٹ کیا ہوگا اریحا کو؟ ویسے اسے آج کل اریحا کا زریاب کو برو نہ کہنا برا لگتا تھا۔ اوپر سے زریاب کے ٹیکسٹ کا سن کر وہ بدمزہ ہوتی ہوئی لپسٹک پھینکنے کے انداز سے رکھتی ہوئی اریحا کے پیچھے چلتی تھی۔ ساری رات یہ ڈاکٹر صاحب کو کون سی ڈاکٹری کرتا ہے؟ کون سے ایسے خاص پیشنٹ کے لیے وہ پوری رات سیشن میں گزار دیتا ہے؟ آئیبرو پر دباؤ دیتا ہوا وہ کاؤچ پر آڑے ترچھے طریقے سے لیٹا ہوا اپنے تیز ترین دماغ کے گھوڑے دوڑاتا ہوا فوری طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ شام میں فوزیہ چاچی کی کہی گئی بات نئے سرے سے اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ چاچی، کہیں کسی لڑکی کا معاملہ تو نہیں ہے جو ارسل رات بھر گھر نہیں آتا؟ فوزیہ چاچی نے زریاب کے سوال پر ہنس کر اسے دیکھا۔ میرا ارسل تو لڑکیوں کے معاملے میں زیرو ہے، کالج میں بھی لڑکیوں سے ہمیشہ دور دور ہی رہتا تھا۔ ہاں، بس پریحا سے اسے محبت ہوئی اور دیکھو وہ آج اس کے نکاح میں ہے۔ زریاب کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ کیا واقعی میں ارسل لڑکیوں سے دور دور رہتا ہوگا؟ سیدھا ہوتا ہوا وہ LED آن کرتا ہوا ریموٹ سے کھیلنے لگا تھا۔ یہ اس کی عادتوں میں سے ایک عادت دماغ ٹکانے کے وقت اس کے ہاتھ میں ہر چیز سے وہ یوں ہی کھیلتا تھا۔ اب وہ ریموٹ گھماتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ہمارے خاندان کا کوئی بھی مرد آج تک کسی ایک لڑکی پر نہیں رکا، تو یہ کیسے رک سکتے ہیں؟ دال میں کچھ لال گلابی ضرور ہے۔ سیل فون پر نمبر ڈال کرتا ہوا وہ آئیبرو ریز کرتا ہوا ارسل کو سوچ کر مسکرایا تھا۔ مجھ سے کیسے چھپ سکتا ہے ارسل فاروق؟ فون نہ لگنے پر وہ سیل فون سائڈ پر رکھتا ہوا مووی دیکھنے لگا تھا کہ میسج بھی پر فوراً سے ٹیکسٹ پڑھتا ہوا کھل اٹھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے گھر پر تھوڑا سا کام ہے۔ پریحا کے انکار پر ارسل نے حیرت سے آنکھیں واں کی اسے دیکھا۔ اس کا تو بنے بنائے پلان پر اوس پڑی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ چبڑے بھینچے وہ تحمل سے پوچھنے کی صحیح کرتا ہوا ناکام ہوا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا آپ کے ساتھ جانے کا۔ ارسل کی 2 دن پہلے والی حرکت سوچتی ہوئی وہ اسے انکار کر رہی تھی۔ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ اسے اکیلے میں لے جا کر کیا کر گزرتا؟ پریحا کے انکار پر ارسل نے سختی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ پریحا اور ارسل کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر زریاب کی تیزی سے سیڑھیوں پر اترتا ہوا ان کے پاس آن پہنچا تھا۔ امتحان ہر گھڑی کی۔ وہ گنگناتا ہوا ارسل اور پریحا کے درمیان سے نکلتا ہوا مسکرایا تھا۔ ایک مشورہ دو تم دونوں کو؟ معصومیت سے آنکھیں جھپکتا ہوا وہ ارسل کی پیشانی میں پڑے ناگواریت کے بل دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ جلدی بکو اور نکلو پھر یہاں سے۔ یہ کس ٹون میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ زریاب نے آنکھیں دکھائی تھی جس پر وہ لب دباتا ہوا اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا تھا۔ بتاؤ زریاب، کیا مشورہ دینا چاہ رہے ہو تم ہم دونوں کو؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے وہ پریحا کی موجودگی کے باعث جبڑے بھینج کر رہ گیا، جس کا فائدہ اٹھاتا زریاب مسکرایا تھا۔ وہیں پریحا ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ درمیان میں اتنا فاصلہ اچھا نہیں ہوتا ارسل، کب کون بیچ میں آ جائے اور تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا۔ لب تر کرتا ہوا وہ پریحا کے اچانک دیکھنے پر اسمائل پاس کرتا وہاں رکا نہیں تھا، جو خود کے محل میں لگی آگ کو بجھا نہیں سکا اور چلا مجھے ہدایت دینے۔ نفی میں گردن جھٹکتا ہوا وہ زریاب کی پیٹھ دیکھ کر تنفر سے مسکرایا تھا۔ پریحا، مجھے آپ سے ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ ارسل کے بولنے پر وہ فوراً سے بولتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ اس لڑکی کے بھی تیور دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ خوب سر پر چڑھا رکھا ہوا تھا زریاب نے اسے۔ آئیبرو رب کرتا ہوا وہ پریحا کو غصے سے گھور کر رہ گیا تھا۔ اب تو ارسل بھائی کے ساتھ باہر جانے والی تھی۔ تفتیشی نظریں پریحا کے وجود پر جمائے گویا ہوئی۔ ہاں، بس میرا دل نہیں کیا۔ ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کو اتارتی ہوئی وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کوئی بات ہوئی آپ ہی؟ اریحا نے اسے کریدنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ نہیں، مطلب؟ اریحا نے ناسمجھی میں اسے دیکھا اور اس کے برابر میں آن بیٹھی تھی۔ مطلب مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی چیز ہوں، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے پریحا کے شانے پر ہاتھ رکھے پریشان ہوئی۔ نہیں اریحا، مجھے لگتا ہے جیسے میں زریاب اور ارسل کے درمیان میں چلتی کوئی چیز تھار کی بازی ہوں، جسے حاصل کرنے کی خاطر وہ دونوں آپس میں الجھ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس کی طرف جاؤں۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اریحا نے پوچھا۔ میں کیا چاہتی ہوں اس کی کسی کو کیا پرواہ؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی پنچنگ بیگ ہوں۔ جہاں زریاب کے پیار کی تھپکی مجھے اچھا محسوس کرواتی ہے، وہیں ارسل کی زور زبردستی کی نزدیکیاں مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। आंखों में आते आंसुओं को हाथ की पुष्ट से साफ करती हुई वो उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हैं? नमाज़ पढ़ने। शायद अल्लाह ही मुझसे राज़ी हो रहे और मेरे हाल पर रहम फरमा दें। बिना मुड़े वो उसे जवाब देती हुई बाथरूम की सिमत पड़ी थी। 12 दिन से परिहा तुम्हारे निकाह में अरसल, अब बस, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो पिछले लॉन में टहलता हुआ वो सेलफोन निकाल कर चिल्लाने लगा था। नीचे आओ, उसने टाइप किया था। अभी? मुकाबिल ने चौंक कर रिप्लाई किया, जबकि घड़ी में बजते 1 को देखकर वह सहम उठी थी। नहीं, कल सुबह। पागल लड़की, अभी आओ। उसने टेक्स्ट सेंड करते हुए ऊपर की जानिब विंडो की जानिब देखा। वो महवे इंतज़ार था। कब तक आओगी? उस वक्त आओगी जब परिहा और अरसल की शादी हो जाएगी। वह अब गुस्से से आग बगोला होता कॉल में ला गया था। नहीं, अभी आ रही हूँ, 1 मिनट रुकें तो सही। वो मुश्किल बोलती अपने बेड से उठी थी। सुनो, ड्रेस चेंज करके आना। उसने उस पर सख्ती से कहा। हाँ हाँ मुझे पता है। उसके बावर करवाने पर जेट हुई थी और कॉल कट कर गई थी। एक तो नींद ही ख़राब कर दी मेरी, ऊपर से रोब भी झाड़ रहे हैं। मुँह में बुड़बुड़ाते हुए वह दबे पाँव कमरे से निकली थी। ज़ही नसीब मोहतरमा साहिबा, जो आपने मेरे एक बुलाने पर यहाँ तशरीफ़ ले आई। अगर तुम परिहा का ड्रेस न पहनी होती तो मैं तुमको ज़रूर देर से आने पर झाड़ लगाता। तंज के निश्तर चलाता हुआ वो उसे परिहा के ड्रेस में देखकर लब दबा गया था। इतनी रात को कौन बुलाता है? नींद से बोझल आंखें लिए वह चबा कर गोया हुई। अच्छा, अब देर मत करो, इधर आओ, पिक बनानी है। हाथ रख सकता हूँ? हाँ रख लें। उसकी शाने पर हाथ रखता हुआ पिक बनाते ही उससे दूर हुआ। इसका कैप्शन क्या होना चाहिए? ज़रिया ने भवें उचकाते हुए उससे पूछा, जो पहले ही सोचों में गर्क थी। मैं, मेरा चांद और ये नन्हे नन्हे सितारे। हाउ रोमांटिक व्यू। अरसल को सेंड करता हुआ वो शरारत से मुस्कुराया था। वैसे डॉक्टर साइको, तुम अपने पेशेंट्स को देखो, मैं तुम्हारी मंकुआ को संभालता हूँ। जलती आग में तेल डालता हुआ वह अरसल के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था। अब मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, ड्रेस चेंज करना मत भूलना। कर लूँगी, उसे मोहतात रहने का कहता हुआ वह सेलफोन की बिप करने पर खुशी से उछल पड़ा था। घटिया इंसान। अरसल की आवाज़ पर वह कहकहा लगाता हुआ आसमान की जानिब देखने लगा था। अभी तो घटियापन शुरू किया। इट्स टाइम टू शेयरिंग ब्रो। हम रूम में जा रहे हैं। वो क्या है ना, परिहा को सर्दी महसूस हो रही है। आंख मीन करता इमोजी सेंड करता हुआ वह परिहा के अमल की सिमत बढ़ा था। पागल इंसान। अरसल की आती कॉल्स पर वनफी में गर्दन झटकता हुआ परिहा के रूम में दाखिल हुआ था। आई एम सॉरी परिहा, उस पर अपनी ही क्लोन का स्प्रे करते हुए वो अब अरसल के आने का इंतज़ार में वहीं सोफे पर बैठ गया था। आ जाओ, अरसल जमाई लेता हुआ वो परिहा को पुरसकून सोए देखकर मुस्कुराया था। नहीं नहीं परिहा, मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो मेरे निकाह में होने के बावजूद ज़रियाब के साथ मरासिम नहीं बढ़ा सकती। मैं कैसे हार सकता हूँ? मेरा परिहा से निकाह करने का फ़ायदा कुछ नहीं रहा। अगर वो और ज़रियाब आज भी एक हैं तो इस निकाह का क्या फ़ायदा? ड्राइव करते अरसल के अंदर कोई अजीब ही जलथल मची हुई थी। क्या है? डैशबोर्ड पर रखे फ़ोन को बजते सुनकर वो गुस्से से कॉल अटेंड कर गया था। क्या मुसीबत है? मुकाबिल के इसके सख्त गिर लहजे पर लब से लेते। अगर मैं एक रात नहीं रुक रहा तो क़यामत नहीं आ जाएगी तुम पर। देखो, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ। ख्वामख्वाह तुम पर मैं अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहता। वो आखिर में नहायत तहम्मुल से गोया हुआ। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं ही क्यों हर बार तुम्हारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करूँ अरसल? कभी तुमने मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश की है? अरसल को नर्म पड़ते देकर मुकाबिल तड़क कर जवाब दिया। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात करने का इरादा नहीं रखता। चबाकर कहता हुआ वो कॉल काट गया था। कौन सी मनहूस घड़ी थी परिहा, जब मैंने परिहा से निकाह करने के बारे में सोचा था। ये ज़रियाब मुझे टेंशन दे देकर जहनी मरीज़ कर देगा, मार कर ही दम लेगा। दर्द से फटते सर पर दबाव देता हुआ वो गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ाते हुए जल्द से जल्द खान मंजिल पहुंचने का ख्वाहा था, जहां ज़रियाब दरवाजे पर निगाहें टिकाए उसका मुंतज़िर था। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।